اسی طرح سے توحید کی فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالی میری امت میں سے ایک شخص کو سارے لوگوں کے درمیان میں ان کے سامنے لائے گا، فینشر علیہ 99 سجلا، اس کے لیے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے۔ کتنے؟ 99 گناہوں کے دفتر، اتنے گناہ، کتنا پاپی ہوگا وہ، اس کے سارے گناہوں کے دفتر پھیلائے جائیں گے۔ کل سجل مثل مد البصر، ہر دفتر اس کی جہاں تک نگاہ جائے گی اتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے۔ ثم یقول، پھر اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنکر من ھذا شیئا، یہ جو اتنے سارے گناہ ہیں اس میں سے کوئی گناہ ہے جس کا تو انکار کرتا ہے، ڈینائی کرتا ہے، تیرے اوپر جو بھی ایلیگیشنز ہیں وہ غلط ہیں، تو اگر تیرا کچھ کہنا ہے ایسا، اظلمک کتبتی الحافظون، ہمارے جو گناہوں کے اعمال کے لکھنے والے فرشتے تھے انہوں نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کر دیا، اتنا سب لکھ دیا اور تو نے کیا نہ ہو؟ وہ کہے گا فیقول لا یا رب، کہے گا نہیں میرے رب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فیقول افلک عذر او حسنۃ، تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے اپنے ڈیفنس میں، یا تیرے پاس کوئی نیکی ہے اپنے بچاؤ کے لیے ان گناہوں کے مقابلے میں؟ فیقول لا یا رب، پھر دوسرا جواب بھی کیا دے گا؟ نہیں اے میرے رب میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے اور کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے۔ فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ فانہ لا ظلم علیک اليوم، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں بلکہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتخرج بطاقۃ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک کاغذ کی پرچی بطاقہ نکالا جائے گا اور اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس پہ شہادتین کا اقرار ہوگا۔ فیقول احضر وزنک، کہا جائے گا وزن جہاں ہوتا ہے وہاں حاضر ہو جا، تیرا وزن کیا جائے گا نیکی کا، اس نیکی کا اور گناہوں کا تولا جائے گا۔ فیقول یا رب ما هذه البطاقۃ ما هذه السجلات، کہے گا میرے رب ایک پرچی اتنے سارے گناہ ہیں ان کے مقابلے میں ایک پرچی کیا کام آئے گی، اس سے میرا کیا بچاؤ ہو سکتا ہے؟ فیقول انک لا تظلم، اللہ تعالیٰ کہے نہیں آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، یعنی اتنے گناہ ہیں لیکن اتنے گناہوں کے بالمقابل تیری ایک نیکی نظر انداز کر دی جائے، اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے، تو لے گا تیرے گناہ ایک پلڑے میں اور دوسرے میں یہ ایک نیکی صحیح لیکن اس کو تولا جائے گا۔ قال فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں پھر اس کو تولا جائے گا، ایک پلڑے میں سارے گناہ سارے دفتر اور ایک میں وہ ایک پرچی جس پر شہادتین کا اقرار ہے۔ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، گناہوں کے سارے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک پرچی وہ ایک نیکی بھاری ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز اور بھاری نہیں ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اقرار اتنا پاورفل ہو جیسے اس کا تھا کہ آدمی مثلاً زندگی بھر گناہ کے آخری وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بستر پر پڑا ہے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، آخری وقت میں دل کی گہرائی کے ساتھ سارا دین اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے آدمی کلمہ پڑھ لیا ایک دم پاور کے ساتھ میں، یقین کے ساتھ اور بندگی کے سارے جذبات کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع کے جذبے کے ساتھ، اب وہ نیکی ایسی زبردست ہوگی کہ اس کے جتنے گناہ تھے وہ کیا ہو گئے؟ ہلکے ہو گئے۔ کوئی آدمی نہیں سمجھے کہ پڑھ لیا اب دیکھو اس کا ہوتا تو میرا کیوں نہیں ہوگا ایسا، گناہ کا پاسپورٹ مل گیا اب نہیں، اس سے پہلی حدیث کیا تھی؟ وہ بھی یاد رکھیے، بعض اہل توحید اپنے گناہوں کی وجہ سے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ یہ نہیں گیا، کیوں؟ علماء نے کہا کہ اس کا اقرار اتنا پاورفل تھا،
تو کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ تھے لیکن اس کا اقرار ایک دم زبردست تھا، آخری وقت میں کچھ نہیں کر سکا، مضبوط اقرار کر کے گیا. تو ویسا اقرار اگر ہو تو آدمی نجات پائے گا. تو سارے گناہوں کے مقابلے میں اس کی توحید اس کے کام آئی. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، حاکم اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب شعب الایمان میں، اور اسی طرح سے ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ توحید آخرت میں گناہوں کے مقابلے میں بھاری ہو سکتی ہے اگر توحید ہو، اگر توحید مضبوط ہو تو یہ بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں توحید کے خلاف کیا چیز ہے. شرک. شرک کی برائی اب دیکھتے ہیں اور اس کے نقصانات دیکھتے ہیں. نمبر 1، شرک کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے گناہ کو. صغیرہ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے گناہوں کو. بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. گناہ سے اللہ خوش ہوتا کہ ناراض؟ ناراض. تو کبیرہ گناہوں سے اور ناراض، ان میں سب سے کبیرہ گناہ سے اتنا ناراض. اللہ کو ناراض کرنے والا سب سے بھیانک گناہ اگر کوئی ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے. اللہ اگر ناراض ہو تو انعام دیتا ہے یا سزا؟ سزا. تو یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے، اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر الکبائر الاشراک باللہ. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، چاہے اللہ کے ساتھ کسی پتھر کو شریک کریں، بت کو، چاہے اللہ کے ساتھ کسی قبر کو شریک کریں، اللہ والے کو، چاہے اللہ کے ساتھ کسی فرشتے کو شریک کریں، مکرم فرشتہ جبریل، یا اللہ کے ساتھ میں کسی نبی اور رسول کو شریک کرے، عیسیٰ علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو بھی شریک کرو، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے. اور وہ اکبر الکبائر ہیں، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. وہ نیکی کبھی بن سکتا نہیں، چاہے کتنی بھی نیک شخصیت کو اللہ کے ساتھ شریک کرے. لاجک چلا کہ نہیں چلے گا. اللہ کے ساتھ نیک کو شریک کیے نا تو نیکی بن جاتا ہو، برے کو شریک کریں تو برائی بن جاتی ہے. ایسا ہے نہیں. کتنا بھی نیک بندہ ہو، اللہ کے ساتھ اگر اس کو شریک کرے تو وہ نیکی نہیں بلکہ کیا ہے؟ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. آپ کو یہ میں کیوں اتنا آسانی سے سمجھا رہا ہوں؟ آپ بولیں گے تو سب ہم کو معلوم ہے، سمجھانے بھی آنا چاہیے. بعض اوقات آپ گھر میں بچے ہیں آپ کے، کیسا سمجھائیں گے ان کو؟ جتنا بولے اتنا سن نہیں. ہمارا پڑھانے کا طریقہ بھی غلط ہے. ہم لوگ سمجھا نہیں سکتے، ہم لوگ حکم دے کے منوانا جانتے ہیں. نہیں، آپ کو سمجھانے آنا چاہیے. آپ اپنے گھر میں بچوں کو، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج تک آپ کا بچہ بولنے لگا، جیک اینجل سکھایا اس کو، اچھی بات ہے، آپ کی مرضی، ABCD بھی سکھایا اس کو، بٹھا کے کبھی سکھایا بیٹا توحید کیا ہے بتا، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے بتا، ٹرانسلیشن اس کا کیا ہے بتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے ہم نماز میں پڑھتے؟ کس کے پاس ٹائم ہے؟ واٹس ایپ چیک کرنے سے ٹائم ہے کیا اپنے کو؟ سارے جہاں کا درد ہمارے سر میں ہے. تو آدمی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نہیں سکھا پاتا ہے، بیوی سے کبھی محاسبہ نہیں کرتا ہے کہ بتا توحید سیکھی کیا نہیں سیکھی. ہاں وہ بھی اہل حدیث ہے، میں بھی اہل حدیث ہوں، نہ اس کو معلوم نہ اس کو معلوم. وہ اس کو پوچھے تو فون لگائے، وہ اس کو پوچھے تو میکے میں پوچھے. نہیں معلوم لوگوں کو. کتنے لوگوں کو معلوم ہے، بول نہیں پاتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے. تو اکبر الکبائر الاشراک باللہ، یہ بخاری کی روایت ہے.